सूरत-ए-हाल यकदम तब्दील। इमरान खान ने अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद नई लंका ढा दी है। इस वक्त इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान क्या चल रहा है, इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। और एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोमवार को मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के बिहाफ पर धरना देने का फैसला कर लिया। और यह धरना जो है यह बड़ा खतरनाक धरना साबित हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस और जज साहिबान के घर जलाने का पहले ही ये एक तरह से थ्रेट जारी कर चुके हैं, जबकि इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले शख्स को निशाने इबरत बना दिया गया है और एक बहुत बड़े ओहदे से बर्खास्त किया गया है। क्या अब इसका मतलब यह समझा जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें कुछ पॉजिटिव साइंस हैं या फिर हालात यहां से खराबी की तरफ जाएंगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ अवाम के सामने है और बहुत सी चीज़ें पसे पर्दा हो रही हैं। बल्कि आप ये समझ लें कि इस वक्त जो कुछ हम सामने देख रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 5% है, 95% जो है वो बहुत कुछ पीछे चल रहा है। इस सब के अंदर आप देखें कि इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पीर तक किसी भी मुकदमे में, चाहे वो खुफिया है या एलानिया है, इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें भी इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि लाहौर जमान पार्क पहुंचने तक हमें गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पीर सुबह तक आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तब तक आप लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी हो सकते हैं। इमरान खान ने तहरीरी हुक्मनामा ना मिलने तक अदालत से ना निकलने का फैसला किया, क्योंकि यह इस वक्त बिल्कुल इनके सरों पर खून सवार हो चुका है। और आप देख लें कि राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट भी दे दी थी कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जाएगी। एक मरतबा फिर ये स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कोई मिसाल नहीं मिलती, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर जवाज बना तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अभी भी ये कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, मुल्क में जो कुछ हुआ इमरान खान की ईमा पर हुआ। कल की सहूलतकारी ना होती तो 2-3 दिन में सूरत हाल कंट्रोल कर लेते। दिफाई तंजीमात पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा और कोई रियायत नहीं होगी। अलबत्ता इस वक्त हुकूमत जो है, आप देखें कि काबीना का इजलास हुआ है और इस काबीना के इजलास में 2 चीजों पर इत्तफाक किया जाना था। इससे पहले भी मैं आपको एक इनसाइड डिटेल दे चुका हूं। इससे पहले भी एक काबीना का इजलास हुआ परसों गालिबन, उसमें यह फैसला करना था कि इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाई जाए। उस वक्त भी आधे वजीर डरे हुए थे कि भाई लोग पता नहीं हमारे साथ क्या कर दे। उन्होंने एंड पे फैसला यह किया कि खान की जमात पे तो पाबंदी नहीं लगानी, लेकिन अपने घरों के ऊपर हमने रेंजर्स की प्रोटेक्शन तैनात करनी है। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हुआ, जिसमें मुल्क में इमरजेंसी के निफाज के मामले पर कोई इत्तफाक ना हो सका। जराए का कहना है कि काबीना इजलास में अहम आईनी और कानूनी उमूर पर गौर किया गया। काबीना के बेशतर अरकान ने वजीर आजम को मुल्क में इमरजेंसी के निफाज का मशवरा दिया। वजीर कानून ने काबीना को इमरजेंसी के निफाज से मुतल्लिक आईनी नुकात पर ब्रीफिंग दी और इसके मामले पर बरमला एक अजीब सा मिला जुला सा आप कह लें कि रुझान रहा और कोई बरमला ये नहीं कहता रहा। इस सब के अंदर फिल वक्त ये फैसला जो है मौखर किया गया और सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों के रवैये से मुतल्लिक पीर को तमाम मामलात पार्लियामेंट ले जाने का फैसला किया गया है। विफाकी हुकूमत ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकालने का फैसला कर लिया है। तमाम इत्तेहादी अपनी अपनी जमातों से मुशावरत के बाद रैलियां निकालेंगे। इसे रैलियां ही समझा जाए, पॉलिश ना समझा जाए। ज़राए के मुताबिक पीर को पार्लियामेंट के इजलास में तमाम मामलात पर तफसीली बहस कराने का फैसला किया गया है। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो काबीना का मामला है, इस सब के अंदर बहुत सी और चीजें भी हैं। और यहां पर एक जानिब तो मैं इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको बता देता हूं कि इस वक्त क्या किया जाएगा और किस तरह से मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब के हिसाब से लेकर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि जी काबीना जो है उसने और तो कुछ नहीं किया, आपको देखकर खुशी हुई या नाइस टू सी यू, ये वैसे उन्होंने और भी सियासतदानों को, चीफ जस्टिस जब भी आते हैं कहते हैं अच्छा हुआ आप आए और आपने यहां पर अदालत में सरेंडर किया। लेकिन इसके ऊपर अब इन्होंने काबीना ने इन अल्फाज की मजम्मत कर दी है। इसके बाद काबीना के पास एक और ऑप्शन भी है कि वो इज्तमाई बद्दुआ जो है वो इमरान खान या चीफ जस्टिस को दे दें, क्योंकि इसके अलावा ये
اور کچھ نہیں کر سکتے. اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر اب جو معاملات بن رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک عجیب سا تذبذب ہے. خواجہ آصف کا ایک میں کلپ آپ کو دکھاتا ہوں. وزیر دفاع ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک باوردی اہلکار آتا ہے, وہ انہیں ایک پرچی دیتا ہے. اب یہ پتہ نہیں ان کا اپنا سیکٹری ہے, جو بھی ہے ان کے ساتھ ہے, وزیر دفاع ہیں, لیکن obviously اس سے تاثر ہی جاتا ہے, بوکھلا جاتے ہیں اور اچانک پریس کانفرنس ختم کر دیتے ہیں. یعنی اس وقت ملک میں کیا حکمرانی ہے, اس وقت پاور سٹرکچر کیا ہے, پاور ڈائنامکس کیا ہے, no one has even slightest idea. پھر میں آتا ہوں خان صاحب نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ دوہرا معیار جو ہے وہ کیوں ہے. یہ ہماری دفعہ نہ سو موٹو ہوتا تھا, نہ انصاف کی جو حص ہے وہ جاگتی تھی. اب پتہ نہیں یہ دو راتیں کس طرح انہوں نے کڑ لئی ہیں. اوسلے کو 15 منٹ کیوں نہیں انصاف دیتا گیا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے خواجہ صاحب کی یہ گفتگو سن لی کہ اچانک پریس کانفرنس انہوں نے ختم کر دی. اچھا, اب یہاں پر بہت سے اور معاملات بھی ہو رہے ہیں اور بہت سی اور چیزیں بھی چل رہی ہیں. ایک جانب تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد میں سربراہی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سربراہ اتحاد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. اندازہ لگائیں کہ عدلیہ کہاں کھڑی اور کس طرح آئین اور قانون سے ماورا فیصلے دے رہی ہے. کیا یہ رعایت 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم کو دی گئی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بیمار اہلیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی یہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا گیا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے ڈائریکٹ دھمکی بھی دے دی ہے کہ جی جلا دیں گے, گرا دیں گے, آپ کوئی فیصلہ دے کے دکھائیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, پچھلے ویلاگ میں ایکسکلوزیو خبر دے چکا تھا, اب یہ آفیشل ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے نظر ثانی کی ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے اور 14 تاریخ کو الیکشنز جب نہیں ہوں گے تو 15 کو سپریم کورٹ لگے گی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ 15 مئی کو دن 12:30 بجے سماعت بھی کرے گا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے اور اس سب کے اندر حکومت اسی وقت چیف جسٹس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر رہی ہوگی اور احتجاج کر رہی ہوگی. پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہوگا تو وہیں دوسری جانب ان کے اوپر توہین عدالت کی تلوار بھی لٹک رہی ہوگی. یعنی آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ حالات جو ہیں وہ مکمل طور پر انڈر کنٹرول جو ہیں وہ نہیں ہیں. اچھا, اب یہاں پر ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ہیں وقار چوہان, انہیں ڈی جی نیب کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے. عمران خان کو نیب راولپنڈی نے گرفتار کیا تھا اور اب جو نیب راولپنڈی کے ڈی جی تھے انہیں اپنے عہدے سے ہٹا کر 21ویں گریڈ کا یہ عہدہ ہے ڈی جی نیب کا, اس میں ایک 20ویں گریڈ کے افسر کو ایف آئی اے سے ٹرانسفر کر کے ڈی جی نیب لگایا گیا ہے اور قومی احتساب بیورو کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے. پی ایس پی پولیس سروس کے یہ 20 گریڈ کے افسر ہیں اور اس سے اب کیا میسج جا رہا ہے, عمران خان کی گرفتاری کرنے والے آفیسر کو سیک کیا گیا ہے. کیا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے یا پھر جو طاقتوروں کے ساتھ گٹ مٹ کے معاملات ہوتے ہیں اس چیز کو, اس ساز باز کو اور اس اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ نقطہ بھی اس وقت قابل غور ہے اور قابل ذکر ہے. اچھا, خان صاحب جو ہیں انہوں نے تحریری حکم ناموں کا ویٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اتنی زیادہ خبریں ہیں تو ذرا میں ساری رکھنا چاہ رہا ہوں, تو جلدی میری کوشش ہوتی ہے, وی آر دی اونلی چینل آپ کے سامنے جو بیک ٹو بیک ابھی تک کی ساری اپڈیٹس ہماری کوشش ہوتی ہے ہر ویلاگ میں رکھیں آپ کے سامنے اور مکمل معاملات کا احاطہ کریں. خان صاحب کا پرسنل اسکواڈ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے. خان صاحب ول موو. اب ایک جانب زمان پارک میں بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, انشور ہیں, مجھے لگتا ہے خان صاحب زمان پارک چلے جائیں گے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بنی گالا جو ہیں وہاں منتقلی کی تیاریاں بھی شروع ہوئی. بنی گالا کی جو گھر ہے خان صاحب کا, اس میں جو مسجد ہے وہاں پر اذان بھی دی گئی, وہ ویڈیو میں نے ٹویٹر پر شیئر بھی کی اور بڑا وہ بنی گالا کی جو رونقیں ہیں ان کی بحالی کا منظر بھی بہت سے لوگوں کو بڑا دل فریب لگ رہا تھا. اب یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آلدو یہاں پر امکانات ہیں کہ خان صاحب مائٹ گو ٹو لاہور اور کارکنان جو ہیں وہ عمران خان کو اپنے حصار میں لاہور لے کے جائیں اور لاہور میں بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ اس مرتبہ انپریسیڈنٹڈ قسم کا پہرا دیا جائے گا. اب یہ سب کچھ اپنی جگہ, کیپنگ آل آف دس ان مائنڈ, کیپنگ آل آف دس ان دی ایکویشن,
اب ذرا آ جاتے ہیں ان باتوں پر جو خان صاحب نے عدالت میں بیٹھ کر کی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے، میرا ادارے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ادارے سے کوئی پھڈا نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ہے اسے لگتا ہے کہ میں عہدے میں آ کر وزیر اعظم بن کر اسے برخاست کر دوں گا، اسے سیک کر دوں گا، اسے ڈی نوٹیفائی کر دوں گا، لیکن البتہ میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ خان صاحب نے سخت بات کی ہے، لیکن اس سخت بات کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پازیٹیو ایسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے۔ There is always a silver lining۔ خان صاحب نے یہ ضرور کمیونیکیٹ کیا ہے کہ I'm not planning anything like this۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ فیض کو وہ بھی خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آ کے چیف کو سیک کر دینا، اور میں بیک ٹو بیک اس پروپیگنڈے پر سے پردہ ہٹاتا رہا۔ میں نے آپ کو ایکسکلوسیو خبر دی کہ خان صاحب ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور خان صاحب نے آج اس کا برپلا اظہار بھی کر دیا۔ اب خان صاحب نے 4-5 باتیں کی ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ایک آدمی کے فیصلے جو ہیں وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی کو ڈر ہے کہ میں اقتدار میں آ کر اس کو عہدے سے ہٹا دوں گا، جبکہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ضمانت منظور ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کی طرف سے عدلیہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، لیکن باہر جنگل کا قانون ہے۔ انہوں نے ضمانت ملنے کے باوجود اپنی گرفتاری کا خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اور وہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے، مجھے اعتماد ہی نہیں کہ باہر نکلوں گا تو کیا ہوگا، اور لگتا ہے یہ مجھے پھر گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جتنا اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے اتنا نقصان دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کون ہے ظاہری بات ہے خان صاحب نے سب بتا دیا۔ اور عمران خان نے کہا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے اور اس کا رد عمل بھی آئے گا، پھر اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرائیں گے۔ میں کیسے اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں؟ جب آرمی دہشت گرد بنا کر مجھے گرفتار کرے گی تو اس کے رد عمل کا ذمہ دار میں ہوں گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، میں تو ان کی تحویل میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب لیڈر کے بغیر ہجوم باہر نکلتا ہے تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ ہم نے تاریخی جلسے بھی کیے، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ میرے کنٹرول میں جلسے ہوتے تھے، دھرنے ہوتے تھے، میں پہلے خبردار کرتا رہتا تھا کہ ملک کو اس طرف نہ لے جاؤ کہ سری لنکا بن جائے اور ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے۔ عارف الوی سے رات گئے ہونے والی ملاقات پر بھی خان صاحب نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عارف الوی ہمارے صدر ہیں، میرے دوست بھی ہیں اور پارٹی کے رکن بھی ہیں، وہ کسی کا پیغام نہیں لے کر آئے اور کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، کیٹیگوریکلی میری بات لکھ کے رکھ لیں، خان کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ خان ملک کے مفاد میں ایک قدم پیچھے پہلے بھی ہٹا، وہ دوبارہ ہٹ جائے گا، وہ سب کو معاف بھی کر دے گا، میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، لیکن خان ڈیل نہیں کرے گا، خان نہیں کہے گا۔ خان کو اس وقت اور سپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ عوام جو عمران خان کے لیے جذبات رکھتی ہے، جو عوام کا اس وقت سوچ ہے عمران خان کے لیے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بڑے فن خان دے didn't even think of this in their wildest dreams کہ کیا ہوگا، اور آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اور اب تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کور کمانڈر صاحب کو بھی تبدیل کیا گیا لاہور والے، اور اب ڈی جی نیب جو ہیں انہیں تبدیل کیا گیا۔ آلدو کور کمانڈر کی جو تبدیلی ہے وہ ایک اور پرسیپشن کریٹ کرتی ہے، ڈی جی نیب کی جو تبدیلی ہے وہ ایک اور پرسیپشن کریٹ کرتی ہے۔ کیا یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے یا نیگیٹو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پتہ چلے گا ود دی پیسج آف ٹائم کہ نئے صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ آ کے پتہ نہیں ایسے گول کھلا دیں کہ پچھلا والا اچھا لگنے لگ پڑے، ڈی جی نیب راولپنڈی، اس کا بھی امکان تو اپنی جگہ ہوتا ہے نا۔ تو کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔